الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو بات بھی تم اپنے دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے. یعنی جو خیالات ہمارے دل میں گزرتے ہیں اس آیت کے مطابق جو خیالات بھی ہمارے دل میں گزرتے ہیں ان خیالات کی بھی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. ہم جب بیٹھتے ہیں تنہا ہوتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا خیالات اور کیا کیا تفکرات کیا کیا سوچیں ہمارے دل و دماغ میں ہم سوچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کچھ اس طرح کی چیز سوچو گے ہم اس کی پکڑ کریں. ظاہر ہے کہ یہ بات بہت سخت ہے، یہ حکم بہت سخت ہے کہ دل تو ہمارے قبضے میں ہے نہیں، شیطان اس پر وسوسے ڈالتے رہتا ہے، طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی فکریں اور طرح طرح کی باتیں. تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کی نیت باندھنے کے بعد ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے؟ بس ہم سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں. تو ان سوچوں میں ہم اگر گم ہی رہیں جان بوجھ کر سوچ آئی اور ہم اسی سوچ میں پڑے ہیں یہ تو ہماری طرف سے غلط ہے. لیکن اگر سوچ خود بخود ہمارے ذہنوں میں آئے اور ہم اس کو ہٹانے کی دفع کرنے کی فکر کریں تو یہ اچھی چیز ہے. غم تو آئیں گے، سوچ تو آئے گی، طرح طرح کی باتیں آئیں. تو یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ پر یہ حکم بہت بھاری گزرا. جب صحابہ پر یہ حکم بھاری گزرے گا تو بتائیے ہمارا کیا حال ہوگا. تو صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی ہمیں جن چیزوں کا حکم ملا ہے جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اس کی تو ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہم کرتے بھی. لیکن یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس آیت پر ہمارا عمل کر پانا بہت مشکل ہے. یہ سوال اس لیے تھا تاکہ کچھ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملے، چھوٹ ملے. اس کے لیے تھا کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، بلکہ اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کچھ تخفیف فرما دی تھی، ورنہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے اگر یہ بات ہوگی. ہم میں سے ہر شخص ہلاک ہو جائے گا، اس کے دل میں یہ سوچیں نہیں آتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارا کام اس کا یہ ہے کہ تم نے جو اللہ کا حکم سنا ہے اس کو فوراً قبول کرو گے. سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ مت کہو کہ ہم اس پر عمل نہیں کر پائیں، یہ ہمارے لیے بھاری ہے، یہ مت کہو. ایسا کام تو یہودیوں نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا کہ ان کو تورات کا حکم سنایا جاتا تو وہ سمعنا کہتے کہ ہم نے سن لیا، وعصینا کہتے کہ ہم نے نافرمانی کی. یہ بنی اسرائیل کا کام ہے. تمہارا کام ہے سمعنا واطعنا، کہو کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اس پر عمل کریں.
جب صحابہ نے اس آیت کو مان لیا، اس حکم کو مان لیا، تو اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی، ایک آیت چھوڑ کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی حکم کا مکلف نہیں بناتا۔ جو اس کی طاقت میں ہے اسی پر ہم پکڑ کریں گے، جو اس کی طاقت سے باہر ہے ہم اس پر پکڑ نہیں کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے نرمی آ گئی۔ تو صحابہ نے جب مانا تو اس پر نرمی اللہ کی طرف سے آ گئی۔ تو اب یہ حکم ہے کہ جس چیز کی سوچ انسان سوچتا ہے اگر اس پر عمل نہ کر لے تب تک اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس سوچ پر بھی پکڑ ہوگی اور عمل پر بھی پکڑ ہوگی، اور اگر عمل نہیں کیا صرف سوچا ہی تھا تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی تکلیف سے، انسان کی طاقت سے باہر ہے، سوچ اور فکر کو کنٹرول کر پانا۔ لیکن جس چیز کو آدمی سوچتا ہے اس کو عمل کرنا یہ انسان کے بس کا ہے۔ چاہے گا تو عمل کرے گا، چاہے گا تو عمل نہیں کرے گا، عمل میں نہیں لائے گا۔ جب عمل میں نہیں لائے گا تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ تو آخری رکوع میں 3 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے جو 2 آیتیں رہ جاتی ہیں، اس کی بڑی خاص فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں معراج کی رات میں عطا فرمائی، بطور خاص مجھے 3 چیزیں ملی۔ ہمیں تو معلوم ہے، اکثر ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو نماز کا تحفہ لے کر گیا۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ آپ نے نماز کا تحفہ معراج شریف میں حاصل کیا، لیکن فرمایا کہ اعطی الصلوات الخمس، مجھے 5 نمازیں اللہ کی طرف سے معراج کی رات ملی۔ واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے اللہ کی طرف سے بطور خاص اس رات میں ملی۔ وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا، کہ میری امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ تحفہ ملا ہے کہ شرک کے علاوہ اگر اللہ چاہیں گے تو اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیں۔ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ۔ تو اس میں جو دوسرے نمبر کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا کی ہیں، تو اس رات میں بطور خاص ان آیتوں کا ملنا یہ خود فضیلت کا حامل ہے، اہمیت کا حامل ہے، کہ اس کی کوئی نہ کوئی فضیلت اور کوئی نہ کوئی اہمیت ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں فرمایا، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج کی رات میں سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ملی، اور کہاں سے ملی؟ عرش کے خزانے سے ملی۔ عرش کے خزانے سے مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات ملی۔ فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا ذہن سب سے پہلے فائدے کی طرف، تو فائدہ بھی ہے اس کا۔ فرمایا کہ جو شخص کسی بھی رات میں یا ہر رات میں اس کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان آخری 2 آیتوں کو یا آخری 3 آیتوں کو، 2 آیتوں کی بطور خاص فضیلت ہے، اگر پورا رکوع پڑھ لیا جائے تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا کہ جو شخص ان آخری آیات کی تلاوت ہر رات کو کرتا ہے وہ 3 چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک یہ ہے کہ انسان اور جنات کے شر سے محفوظ رہے گا، جنات اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، انسان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس آخری آیات کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ ہر طرح کی مصیبت، آفت، تکلیف سے محفوظ رہے جو اس کی تلاوت کرے۔ اور فرمایا کہ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے
کہ جو شخص ان آخری آیات کو رات میں پڑھ لے گا، دن بھر جو چیز اس کے پڑھنے سے رہ گئی ہے، تلاوت نہیں کر پایا، ذکر نہیں کر پایا، نمازیں نہیں اس کے اندر شامل ہے، تو فرمایا کہ ذکر تلاوت سے اگر یہ تلاوت نہیں کر پایا ہے تو یہ آخری آیتیں اگر یہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے یہ آخری آیتیں ان سب ذکر و اذکار کے لیے کافی ہو جائیں۔ چھوٹی سی آیتیں ہیں اور ان کے پڑھنے کے اتنے بڑے فوائد ہیں، بلکہ دوسری حدیث میں ان آیتوں کی اتنی بڑی فضیلت آئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے بعد کچھ دعائیں ہیں، 3 دعا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا کہ یہ 3 دعائیں مجھ سے مانگا کرو، سکھایا کہ یہ دعا مانگو، فرمایا کہ یہ دعا مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم جو گناہ بھول کر کرتے ہیں اور جو گناہ غلطی سے کرتے ہیں، بھول اور غلطی میں فرق ہے، آدمی جانتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے اس کو کر جاتا ہے، یہ غلطی ہے، اور کسی کو معلوم نہیں اور پھر گناہ کر جاتا ہے، یہ بھول ہے۔ تو بھول سے یا غلطی سے ہم جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اس پر ہماری پکڑ مت فرمائیے، یہ دعا سکھائی۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قد فعلت، کہ میں نے تیرے ان گناہوں کو معاف کر دیا جو تم نے بھول کر کیا یا غلطی سے کیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ دوسری دعا سکھائی کہ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ہم سے پہلی جو امتیں ہوئی ہیں ان امتوں پر آپ نے جو حکم اور جو بار ڈالا تھا اس طرح کا حکم ہم پر نہ نازل کرو، کہ بنی اسرائیل کی توبہ کس طرح قبول ہوئی، انہوں نے بچڑے کی جو عبادت کی تھی تو ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کے لیے فرمایا کہ فقتلوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو قتل کرو، سب مارو اپنے آپ کو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی ہے وہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کرو، اور 70,000 کے قریب لوگ قتل ہوئے، اور فرمایا کہ فتوبوا الی بارئکم، اب توبہ کرو اللہ سے۔ ہمیں اس کا حکم نہیں، ہمیں کہا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے اللہ کے یہاں ہاتھ اٹھا کر کے 2 گرم گرم آنسو بہا دو، تمہارے گناہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص نعمت عطا فرمائی، ورنہ پچھلی امتوں کو بہت سخت حکم ملے تھے۔ جب یہ بندہ دعا مانگتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قد فعلت، میں نے یہ بھی دعا تمہاری قبول کی، اور پھر ایک اور دعا سکھلائی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، اے اللہ ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف مت بنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ دعاؤں کا ہمارا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم یہ دعائیں بطور خاص مانگیں۔ معمول کے مطابق رمضان المبارک کی حدیث کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ سرکش شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں، انسان رمضان المبارک میں اس کی پکڑ سے اور اس کے وسوسے سے اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم خود اندازہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے سال نماز پڑھتے ہیں، بتانے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کی فجر تو غائب ہے، بقیہ نمازیں بھی کبھی کبھار ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں بطور خاص ہم مسجدوں کو آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ شیطان کا وسوسہ ہمارے دل پر کم ہو رہا ہے اور نہیں ہو رہا ہے، وہ قید ہے اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے اندر یہ ایک کام کر دیتے ہیں کہ بندوں کے لیے جو شیطان ان کا دشمن ہے اسی کو قید کر دیتے ہیں کہ خوب عبادت کرو گے، اور فرمایا کہ
جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے غلقت ابواب النار، تو جہنم کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں کہ اب جہنم میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کام کو انجام دینے والے آگے بڑھو اور خوب خیر کے کام کرو، تلاوت کرنے والے خوب تلاوت کرو، نمازیں پڑھنے والے خوب نمازیں پڑھو، صدقہ و خیرات کرنے والے خوب صدقہ و خیرات کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَبْصِرْ، اور اے شر کے انجام دینے والے، اے برائیوں کو کرنے والوں کم کرو، اپنے گناہوں سے باز آؤ۔ فرمایا کہ یہ اعلان ہوتا ہے، اور اس اعلان کے بعد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ہر رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، صرف ایک رات میں نہیں، ہر رات میں رمضان المبارک۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس مہینے میں خاص اللہ کی طرف سے عنایت ہے، اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے ہم خیر کے کاموں کو خوب انجام دیں۔ مسائل کے سلسلے میں گزشتہ کل عرض کیا تھا نیت سے متعلق کہ ہمیں نیت کیا کرنی ہے۔ تو نیت صرف دل کے ارادے کے کا نام ہے کہ ہم دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ہم سحری کر رہے ہیں، سحری اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم آئندہ روزہ رکھیں۔ زبان سے اس کا تلفظ ضروری نہیں، کرنے تو حرج نہیں، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، اور اگر کوئی شخص زبان سے ادا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کن عذروں کی وجہ سے روزے کا چھوڑ دینا جائز ہے؟ فی الحال روزے کا چھوڑ دینا کن عذروں سے جائز ہے؟ نمبر 1 ہے مریض، کہ آدمی بیمار ہے، بیمار ایسا ہے کہ فی الحال روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ابھی روزہ چھوڑ دے۔ اسی طرح ہے مسافر، حالت سفر میں ہے، دوران سفر اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ ابھی فی الحال چھوڑ دے۔ جب وہ سفر میں نکل چکا ہے تب کی بات، اگر گھر میں سحری کے وقت موجود ہے اور اس کو دوپہر میں نکلنا ہے یا بعد میں نکلنا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، وہ روزہ رکھ کر کے جائے۔ لیکن اگر سفر میں ہے، سفر میں سحری کر رہا ہے اور سحری کا وقت سفر میں آ رہا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ چاہو تو ابھی روزہ رکھ لو، چاہو تو بعد میں۔ اسی طرح ہے حاملہ، حمل والی عورت، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ فی الحال روزہ نہ رکھے۔ بچے کے نشو و نما میں نقصان کا اندیشہ ہونے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے۔ اسی طرح مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے روزہ رکھنے سے دودھ میں کمی آ سکتی ہے، بچے کے لیے نقصان ہوگا، تو وہ فی الحال روزہ چھوڑ دے۔ فی الحال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی روزہ چھوڑ دے، جب یہ آزاد ختم ہو جائیں گے، سفر ختم ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی، حمل کی ولادت ہو جائے گی، دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ روزہ رکھیں، ان روزوں کی قضا کریں جو روزے آپ نے چھوڑے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس شخص کو روزہ رکھنے کی بالکل ہی طاقت نہیں ہے، جیسے کوئی ضعیف انسان کمزور ہے، وہ بھوکا رہ نہیں سکتا، وہ پیاسا رہ نہیں سکتا، اس کی طاقت سے باہر، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اب روزہ رکھنا چھوڑ دے، اور روزے ہر روزے کے بدلے صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر ہر روزے کا فدیہ ادا کرے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو بعد میں صحت مند ہونے کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب یہ صحت مند ہونا اس کے لیے ناممکن سی بات ہو گئی، یہ اس شخص کے لیے اجازت ہے۔ ایک عام مسئلہ ہے شوگر کا، کہ شوگر کی وجہ سے روزہ رکھنا چھوڑ دیں یا روزہ رکھیں۔ مجھے 4 سال سے شوگر، اللہ کا احسان ہے کہ آج تک میں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا،
اور اللہ کی طرف آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ کبھی زندگی میں روزہ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے۔ ایک چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی اگر ارادہ کر لے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، شوگر کا مریض بھی روزہ رکھ سکتا ہے، الا یہ کہ جو بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہو، اس کے بارے میں نے پہلے بیان کیا، دوبارہ بات۔ لیکن عموماً آج تو بہت سے لوگوں کو شوگر ہے، کیا شوگر کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ دیں؟ طاقت اور کوشش، اگر کوشش انسان کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مکمل کرے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمیں مہینے بھر ہی روزہ رکھنا، کبھی افطار نہیں کرنا۔ چند گھنٹے کی بات ہے، اگر ہم ہمت کر لیں گے تو روزہ رکھ لیں گے۔ اور میری طرف سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی رمضان میں شوگر کی دوا ہی نہ کھائے۔ شوگر کی دوا کھاتا ہے انسان تو اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے اگلے کچھ دن گھنٹوں کے بعد، پھر تو وہ روزہ توڑے گا۔ لیکن اگر آپ کی شوگر ہے، آپ نے دوا نہیں کھائی ہے، تو آپ کافی وقت تک بھوکا رہ سکتے اور آپ کی شوگر نارمل ہی رہے گی، کم نہیں ہو، یہ تجربہ بھی۔ اس لیے اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، ہمت کر کے دے، اگر نہیں رکھ پایا تو اس کی گنجائش ہے کہ روزہ توڑ دو، لیکن کوشش کرنا تو اپنی طرف سے ضروری ہے۔ تو یہ مسائل کے سلسلے میں یہی چند باتیں تھیں، اور بھی اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنا کی توفیق نصیب فرمائے۔